السلام علیکم، دس از می فاطمہ ہاشمی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ بھی باقی لوگوں کی طرح بہت پریشان ہیں، یا آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، یا آپ ایک انگزائٹی والے انوائرمنٹ میں رہ کر تنگ آ چکے ہیں؟ آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن آپ اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سچویشن میں خود کو بہت لو فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر ایک ڈس اپوائنٹمنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، آپ پازیٹیو چیزوں کو بھی نیگیٹو وے میں لے کر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم ان سب چیزوں کے سلوشن کے بارے میں بات کریں گے۔ میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاؤں گی کہ جن پر امپلیمنٹ کر کے آپ اپنی انٹائر لائف کو چینج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتے ہیں۔ ہمارے ڈپریشن میں رہنے کی وجہ ہمارا ماضی بھی ہو سکتا ہے، ہماری بہت سی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، اور ہمارا فیوچر کو لے کر بھی اکثر لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ یار فیوچر میں کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ ڈپریشن میں اپنے پاسٹ کو لے کر ہیں تو فرسٹلی فورگیٹ یور پاسٹ، اپنا ماضی بھول جائیں۔ آپ کا ماضی کتنا ہی تلخ کیوں نہ رہ چکا ہو، کتنی ہی اس میں مشکلات کیوں نہ آئی ہو، کتنی ہی چیلنجز کو آپ نے فیس کیوں نہ کیا ہو، یا آپ کے ماضی میں آپ کی رسوائی بھی ہوئی ہو سکتی ہے، آپ کی ذلت ہوئی ہو سکتی ہے، آپ معاشرے میں خود کو ابھی تک اٹھا نہیں پا رہے اس وجہ سے، جو ہوا ہے وہ گزر گیا ہے، اس کو اب اگر آپ ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے نا، اپنے پریزنٹ میں لے کر چلیں گے، اپنے فیوچر میں اس کو لے کر چلیں گے، تو آپ اپنے پریزنٹ میں بھی کچھ نہیں کر سکتے، نہ آپ اپنے فیوچر میں کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا ماضی آپ کے سائے کی طرح آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کا ماضی اتنا تلخ رہ چکا ہے، آپ نے اس میں خود کو اتنا ڈس اپوائنٹ کیا ہے، خود کو اتنا مایوس کر لیا ہے، تو جب آپ پریزنٹ میں اپنے ماضی کو سوچ کے لے کر آتے ہیں نا، تو آپ کا پریزنٹ میں آپ کہتے ہیں یار میرے سے تو یہ ہوا تھا، میں کیا کروں، یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، تو چلو یہ رہنے تو یہ بھی نہیں کرتے، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اپنا ماضی بھولنا بہت ضروری ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ ماضی کی جو فائل ہے نا، اس کو لپیٹ کر رکھ دینا چاہیے، بند کر دینا چاہیے، اس کو کبھی بھی نہیں کھولنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ماضی کا مطلب ہوتا ہے عدم۔ ٹھیک ہے، اور یہ ماضی میں رہنا اور بار بار اپنے آپ کو کوسنا کہ یار یہ تم نے کیوں کیا، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، یہ نہ ہوتا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، وہ گزر گیا، وہ وقت بھی واپس نہیں آ سکتا، وہ چیزیں بھی واپس نہیں آ سکتی جن کو آپ ٹھیک کر سکیں، کیونکہ آپ دریا کو اصل کی طرف اور سورج کو مطلع کی طرف اور آنکھ کے آنسو کو واپس نہیں لا سکتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا ماضی ہر حال میں بھول جائیں۔ ٹھیک ہے، ماضی بھولنا اٹس ناٹ ایزی، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک، بٹ آپ کو کوشش ضرور کرنی ہے کہ آپ اپنا ماضی بھول جائیں۔ ٹھیک ہے، ماضی بھول جائیں گے نا تو بہت زیادہ آپ کی ہیلپ ہو جائے گی کہ آپ اپنے ڈپریشن سے باہر آ جائیں۔ ہم زیادہ تر ڈپریشن میں اپنے ماضی کی وجہ سے ہی رہتے ہیں، کیونکہ ماضی کا اثر جو ہے ہمارے فیوچر پہ بھی پڑتا ہے، ہمارے پریزنٹ پہ بھی پڑتا ہے۔ ہم اگر اپنے ماضی کو 24 آورز ہم اس کو سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا کر دیا میں نے، یہ کیا ہو گیا مجھ سے، اب یہ صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو گزر گیا، وہ صحیح نہیں ہو سکتا، لیکن اپنا جو پریزنٹ ہے آپ اس کو تو صحیح کر سکتے ہیں نا، آپ اس میں پازیٹیو سوچ سکتے ہیں، آپ پازیٹیو تھنکنگ کر سکتے ہیں، آپ پازیٹیو وے میں چیزوں کو لے کر چل سکتے ہیں، آپ چیزوں کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں، جو غلطیاں آپ سے ماضی میں ہوئی آپ ان کو پریزنٹ میں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا فیوچر آپ اچھا بنا سکتے ہیں اگر آپ اپنے ماضی کو بھول جائیں تو، اس لیے ماضی کو بھولنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ ہر حال میں اپنے ماضی کو بھولیں۔ آئی نو اس میں بہت سے لوگوں کو بہت ٹائم لگے گا بھولنے میں، اور کچھ لوگ جلدی ریکور ہو جائیں گے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بلیو ان یور سیلف، اگر آپ اپنے آپ پر یقین رکھ کے کہتے ہیں نا کہ یار میں اس کو کر جاؤں گا، یہ ایک ٹاسک ہے میرے لیے، میں ماضی کو بھولنا ایک ٹاسک ہے، اس کو ٹاسک سمجھیں اور اپنے آپ کو بہادر کریں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں اور اس کو بھول جائیں۔ اب ہم دوسرے اسٹیپ کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ بلیو ان اللہ، اللہ پر یقین رکھیں۔ اللہ پر یقین بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، یقین کریں جن کا اللہ پر یقین ہوتا ہے نا، ان کے ہر دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں نا، پھر بھی ایک اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں اکثر۔ ہم دیکھتے ہیں صرف دنیا والوں کو، مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو بس ختم ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں یار ہماری جاب نہیں لگ رہی، ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہو رہا، ہمارا لاس ہو گیا ہے، ہمارا فیوچر ڈسٹرب ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو بس ٹھیک ہے ختم، ہر دروازہ بند نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں، ہر دروازہ بند ضرور ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا دروازہ ایسا دروازہ ہے جو ہر گناہ گار کے لیے بھی کھلا ہے کہ آؤ تم توبہ کرو، میں تمہیں معاف کروں گا۔
اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی پکار ضرور سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہارے لیے وہاں سے وسیلے پیدا کروں گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور لٹرلی اگر آپ کا یقین 100% ہوتا ہے نا اللہ پر، آپ 100% یقین کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کیسے حل کرتا ہے۔ آپ ادھر دعا کریں گے، ادھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بس آپ نے اگر خود کو اللہ کی طرف سونپ دیا کہ یا اللہ یہ میرا معاملہ ہے اور یہ میں ہوں اور میں اس کو حل نہیں کر پا رہی یا کر پا رہا، تو میں آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ اس کا بہتر فیصلہ کریں، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ آپ اللہ پر یقین رکھ کے اپنے ماضی کو بھول سکتے ہیں کہ یا اللہ میری مدد کر میرے ماضی کو بھلانے میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پر یقین بہت بڑی چیز ہے۔ آپ اللہ پر یقین رکھ کر کوئی چیز اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی وقت وہ چیز دے دے گا۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم نے وظیفے کر لیے وہ قبول نہیں ہو رہے۔ وہ دعا، وہ وظیفے، وہ سب قبول ہو چکے ہوتے ہیں، وہ آپ کے پہلے قبول ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ دعا تبھی کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں خیال ڈالتا ہے کسی چیز کا، ٹھیک ہے۔ آپ اللہ کے حکم کے بغیر تو دعا نہیں کر سکتے نا۔ اس کائنات میں ایک ایک ذرہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے یار جو پتھر میں کیڑے کو روزی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو پتھر میں مخلوق اللہ کی رہ رہی ہے نا، اور اللہ اس کو روزی دیتا ہے، تو ہم پھر اشرف المخلوقات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، تو وہ ہماری اپنی وجہ سے ہو سکتی ہے، ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہی پریشانی، وہی مصیبت آپ کو سجدے تک لے جاتی ہے، آپ کو اللہ کے آگے دعا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، آپ کو اللہ کے نزدیک کر دیتی ہے، تو وہ پریشانی یا مصیبت نہیں رہتی آپ کے لیے، وہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اور وہ اللہ اپنے بندے کو آزما رہا ہوتا ہے کہ اس کا مجھ پر یقین کتنا ہے، اس کا مجھ پر یقین کتنا ہے، یہ کتنا یقین مجھ پہ کر سکتا ہے۔ تو آپ پورے یقین سے اللہ سے دعا کریں اور اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پاک آپ کا ہر معاملہ درست کر دے گا، بے شک اللہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ دا تھرڈ اسٹیپ از دیٹ کہ آپ اپنی نمازیں جو ہیں وہ وقت پہ ادا کریں، 5 وقت کا نمازی بنا لیں خود کو، نماز کی عادت ڈال لیں اپنے آپ کو۔ جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں نا، ڈپریشن میں آپ کے اندر ایک بے چینی سی ہوتی ہے، بے قراری سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کہیں بھی سکون نہیں مل رہا ہوتا، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں، آپ اپنے فیملی میں بیٹھ جائیں، اپنے ریلیٹیوز میں بیٹھ جائیں، فرینڈس میں بیٹھ جائیں، آپ کو سکون نہیں مل رہا ہوتا۔ سکون لینے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ نماز سے ہمارے دل کے اندر ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے، ایک تسلی آ جاتی ہے، اطمینان حاصل ہو جاتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنی نماز جو ہے وہ وقت پر ادا کریں، آپ کا چاہے جتنا بڑا مسئلہ ہو، جتنی بڑی پریشانی ہو، آپ نماز پڑھیں، آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کی سوچنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے ایک پازیٹیو وے میں کیسے سوچنا ہے۔ آپ اگر چیزیں غلط بھی ہو رہی ہیں نا، تو نماز پڑھ کر جب آپ دعا کر کے اللہ سے اٹھیں گے نا، تو آپ کو لگے گا یار اس کا مسئلے کا حل یہ ہے، مجھے یہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح سے اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں پھر، اگر آپ نماز وقت پر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، کہ ایک تو آپ کو صبر کرنا ہے، بہت زیادہ صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا آپ نے نماز جو ہے وقت پر ادا کرنی ہے۔ کچھ لوگ صبر جو ہے نہیں ان کے اندر اتنا ہوتا، ان کا پیشنس لیول اتنا انکریز نہیں ہوتا کہ وہ زیادہ دیر تک اس کو مینٹین رکھ سکیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صبر کے انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا، مطلب تم صبر کرو، صبر سے کام لو۔ اگر آپ کسی وقت میں بہت زیادہ مشکل میں بھی ہیں نا، تو آپ اس مشکل میں اگر آپ کے آنسو بھی بہہ رہے ہیں، آپ کا دل پھٹ رہا ہے اندر سے، ٹھیک ہے، آپ تب بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر آپ کا دل نہیں بھی یہ کہہ رہا، لیکن اپنے زبان پر آپ یہ الفاظ لے کر آ رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے جس حال میں بھی رکھا میں خوش ہوں، تو یقین کریں اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے نا، کہ وہ اسی ٹائم آپ کی دعا پر کن فرما دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، تو وہی حساب ہے کہ اندھیرا نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے۔ آپ اللہ سے اگر امید لگاتے ہو، میں کہتی ہوں آپ دنیا میں کسی سے بھی امید نہ لگاؤ، آپ سب کو چھوڑ دو، آپ کے ریلیٹیوز ہیں ان سے امید مت لگاؤ، آپ کے دوست ہیں ان سے مت لگاؤ، آپ کا کوئی بھی رشتہ ہے آپ کسی سے امید مت لگاؤ، آپ صرف اللہ سے امید لگا لو نا اس چیز کی جو آپ کو چاہیے، تو یقین کریں وہ چیز بھی آپ کو ملے گی، خوشی اور اطمینان کے ساتھ وہ چیز ملے گی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کے پر یقین، اور اس کی طرف سے جو امید ہم نے لگائی ہے وہ
اس کے بعد جو ہم نماز ادا کرتے ہیں اس کے بعد جو آپ کو سکون قلب محسوس ہوتا ہے نا، وہ آپ کو دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ نماز کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ دلوں کے سکون کے لیے اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی تھی، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ لیکن جو آج کل کی جنریشن ہے، اس جنریشن میں ہمارا جو قرآن پاک ہے وہ اکثر کتابوں کی طرح، بند کتابوں کی طرح الماریوں میں محفوظ رہتا ہے۔ تو کوشش کریں آپ کا جو قرآن پاک ہے آپ اس کو بند نہ رکھیں زیادہ دیر، آپ اس کو پڑھیں، آپ ڈیلی تلاوت کریں۔ آپ زیادہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو عادت نہیں ہے، اگر زیادہ نہیں کر سکتے آپ 1 رکوع پڑھ لیں، 2 رکوع پڑھ لیں، آپ آدھا رکوع بھی پڑھ لیں، آپ کچھ آیات پڑھ لیں، لیکن پڑھیں جب آپ کچھ آیات ہی قرآن پاک کی پڑھیں گے نا تو آپ کے دل کو سکون حاصل ہوگا، جو ڈپریشن ہے آپ کا وہ دور ہوگا، انگزائٹی دور ہوگی۔ آپ خود کو ڈاؤن فیل کر رہے ہیں تو آپ اپنے اندر ایک کانفیڈنس لیول محسوس کریں گے۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ 3 چیزیں ہی کافی ہیں آپ کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے۔ آپ اللہ کے نزدیک ہو جائیں، ہر چیز ڈپریشن سے نکل جائے گی۔ اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اللہ پر یقین رکھو، اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو کہ یا اللہ یہ میرا معاملہ ہے تو اس کو حل فرما، اور یقین کریں اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یقین کے ساتھ، ایک صبر کے ساتھ اللہ سے مانگیں، اللہ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، نہ دنیا کے سامنے نہ کہیں اور، کبھی بھی آپ اللہ کی نظروں میں بھی اس کے متقی اور پرہیزگار بندے ہوں گے، اور آپ دنیا والوں کے سامنے بھی عزت دار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں آپ کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے۔ ان 3 چیزوں پر امپلیمنٹ 2 دن کر کے دیکھ لیں، آپ خود میں چینجنگ محسوس کریں گے۔ چوتھی چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ نماز کے بعد یا آپ کہیں بھی ہیں، آپ چل پھر رہے ہیں، آپ کے اندر ڈپریشن ہے، آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، آپ جیسے بھی انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوں، آپ دعا ضرور کریں، ہر حال میں آپ دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اپنی دعا بڑھا دیں، اگر آپ دعا کرتے بھی ہیں نا، اگر آپ دعا کرتے ہیں، نماز کے بعد کرتے ہیں یا چلتے ہوئے کرتے ہیں یا کہیں سفر کرتے ہوئے کر رہے ہیں یا کہیں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، کسی گفتگو کے درمیان بھی آپ کے دل سے کوئی دعا نکل رہی ہے تو آپ اس کو بڑھا دیں، اس کا لیول انکریز کر دیں، کہ اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں، اگر آپ اس کو 2 منٹ یا 3 منٹ مانگ رہے ہیں، آپ اس کو 5 منٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے دعا کا ٹائم بڑھائیں، اب دعا مانگیں اللہ سے، اور جب بھی مانگیں یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ پاک اگر میں یہ دعا مانگ رہی ہوں نا تو اللہ پاک مجھے دے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اللہ سے مانگ لیا تو پھر آپ کو کسی اور کی کیا ضرورت ہے، پھر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں کہ یار یہ چیز ہمیں ابھی تک نہیں ملی۔ جب آپ نے اللہ سے مانگ لیا تو یقین رکھیں وہ دے گا، وہ ذات دینے والی ہے۔ اللہ ہم سے کچھ لیتا نہیں ہے، اللہ ہمیں صرف دیتا ہے، بس وہ کہتا ہے کہ تم مجھ تک آؤ، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار ضرور سنوں گا۔ تو جب آپ اللہ سے مانگ لیتے ہیں نا تو پھر آپ کو اس کے بعد یقین ہونا چاہیے کہ یار یہ چیز اب ہم نے مانگ لی، اب ہمیں ملنی ہے، ہر حال میں ملنی ہے، تو یہ چیز آپ کو ڈپریشن سے نکلنے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ اب میرے ساتھ نا میری ایک فرینڈ تھی، وہ اکثر پریشان رہتی تھی، بہت پریشان رہتی تھی، تو میں نے اس سے کہا کہ یار تم اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ پاک تمہارے معاملات ٹھیک کر دے۔ اس نے کہا میں اب دعا نہیں مانگتی، میں اب دعا نہیں کرتی، اب میرا دعا کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تو بھی میں نے اس کو سمجھایا کہ اگر تم دعا نہیں کرتی تو وہ چیز تمہیں کبھی بھی نہیں ملے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ سخت ناراضگی اللہ کی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے اور بہت شدید ناراض ہو جاتا ہے جب ہم اللہ سے دعا نہیں کرتے، ٹھیک ہو گیا۔ تو دعا بہت ضروری ہے۔ پھر جب اس نے آہستہ آہستہ، میں نے اس کو سمجھایا، آہستہ آہستہ وہ اس چیز کی طرف آئی، دعا کی طرف آئی، نماز کی طرف آئی، اور وہ ڈپریشن سے نکل گئی، اس کے معاملات بہت زیادہ حل ہو گئے۔ تو کچھ دنوں کے بعد ہی وہ اس چیز سے نکلا، اس کے معاملات ٹھیک ہونے لگی، وہ خود ٹھیک ہونے لگی، بلکہ اس کی زندگی میں خوشیاں آنے لگی، ٹھیک ہے۔ اس نے جب دعا بڑھائی تو اس کے ساتھ یہ میریکلز ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ دعا مانگیں ایک پورے یقین کے ساتھ، ایک پوری امید کے ساتھ مانگیں کہ اللہ سے ہم نے مانگا ہے تو یہ ہمیں اب ضرور ملے گا، ہر حال میں ملے گا، اور ملنا ہی ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ خود کے ساتھ مجھے اکثر کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ مجھے نا یہ چاہیے، تو تم مجھے یہ اپنے فضل سے نا مجھے یہ چیز دے دے۔ تو اپنی دعا کو ایکسٹریم لیول تک جا کے آپ بڑھا دیں۔ جب آپ اپنی دعا کو ایکسٹریم لیول تک بڑھا دیں گے نا تو آپ کو چیزیں جو ہیں آسان لگنے لگ جائیں گی،
آپ کے اندر یہ ایبلٹی پیدا ہوگی کہ آپ چیزوں کو ہینڈل کرنے کا صحیح طریقہ جان سکیں. آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے کسی بھی حال میں، ٹھیک ہے. ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، اللہ سے راضی رہنا چاہیے. اگر وہ آپ کو فقیر کر دے نا تو صبر کرے، بہت زیادہ صبر کرے، جس کی کوئی حد نہیں. صبر کی انتہا کر دے، وہ معجزوں کی انتہا کر دے گا. اور اگر وہ آپ کو ثروت مند کر دے نا تو آپ شکر کریں. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اگر ابھی رات ہے نا، ابھی رات چل رہی ہے تو صبح بھی ضرور ہوگی انشاءاللہ. آپ کی زندگی میں ابھی اندھیرا چل رہا ہے نا تو آپ کی زندگی میں روشنی بھی آئے گی. اگر زوال ہے تو عروج بھی آئے گا. تو یقین صرف اس کی ذات پر رکھیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں. آپ کسی اور کے محتاج ہی نہ بنیں، آپ کسی اور سے کچھ مانگیں گی نا. آپ نے اگر رونا بھی ہے نا، انفیکٹ آپ لوگوں کے سامنے نہ روئیں، آپ لوگوں کے سامنے روئیں گے نا، آپ کا نا ایک تماشا سا بن جائے گا. لوگ کہیں گے یار یہ تو ہر وقت اپنے دکھڑے سناتا رہتا ہے. ہم دل آوازار ہو گیا اس کے پاس بیٹھ بیٹھ کے، بس دل نہیں کرتا اب اس طرح کی باتیں سننے کو. تو اللہ نے کبھی آپ کو ایسا جواب نہیں دیا. اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ، مجھے پکارو، مجھے سناؤ اپنا حال، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری پکار سنوں گا. اپنی دعا بڑھا دیں، اپنے معاملات اللہ کو سونپ دیں. کیونکہ ایک تو اپنی تقدیر پر خوش رہنا چاہیے. یار تقدیر جو ہے وہ اللہ نے لکھ دی ہوئی ہے، نصیب لکھ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. جس کتاب پر لکھ دیا وہ کتاب بھی اٹھا لی گئی ہے، وہ کتاب بند ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. جس قلم سے لکھا ہے وہ قلم بھی اٹھا لیا گیا ہے، ٹھیک ہے. جس ورق پہ لکھ دیا ہے وہ ورق بھی لپیٹ لیا گیا ہے. وہ ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں. آپ کی زندگی میں کیا ہوگا، آنے والا کل کیسا ہوگا، آپ کا فیوچر کیسا ہوگا، آپ کی زندگی کا جو اگلا منٹ ہے وہ کس حال میں گزرے گا، یہ ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں. ہاں کہتے ہیں کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، بالکل بدل دیتی ہے. ہم دعا سے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، ہم اپنی من پسند چیز اللہ سے لے لیتے ہیں دعاؤں کے ذریعے. اکثر میرے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں. مجھے کسی چیز میں کوئی ڈیفیکلٹی نظر آ رہی ہوتی ہے نا، یا مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اگر تھوڑا سا پریشان ہوں یا کسی وجہ سے کوئی ہماری فیملی کے کوئی ایشو ہو گیا ہے یا ریلیٹیوز میں کوئی ایشو ہو گیا ہے یا اسٹڈی کی طرف سے کوئی ایشو ہے تو میں پریشان ہوتی ہوں نا، تو میں صرف یہی کہتی ہوں کہ یا اللہ یہ معاملات تیرے سپرد کیے میں نے اور تو ان کا فیصلہ کرنے والا ہے. بے شک تو بہترین فیصلہ کرتا ہے. میری وہ اسٹڈی کی ٹینشن، میری وہ ریلیٹیوز کی ٹینشن، میری وہ پڑھائی کی ٹینشن یا میری فیملی کی جو ٹینشن، جتنی بھی ٹینشنز ہوتی ہیں ساری سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. اپنا معاملہ سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اللہ کے سپرد کر دے، بہترین وے ہے. مجھے پتا ہے یہ ساری باتیں جو دیکھ رہا ہوگا یا سن رہا ہوگا وہ کہیں گے یار یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، بس ان سے کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. لیکن جب تک آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے نا تب تک کچھ نہیں ہوگا. آپ ان باتوں پر، صرف ان باتوں پر، بینگ اے مسلم، اللہ پر یقین رکھ کر، نماز پڑھ کر، قرآن پاک کی تلاوت کر کر، اپنی دعا بڑھا کر، آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے آپ کو ملے گا. بس یہ ہے کہ آپ کا یقین، آپ کا توکل جو ہے وہ اللہ پر ہونا چاہیے اور 100% ہونا چاہیے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ 5ویں چیز کیا ہے، ٹھیک ہے. 5 اینڈ دا لاسٹ تھنگ از دیٹ کہ آپ ٹاکسک پیپل سے اوائڈ کریں. وہ لوگ جو آپ کو آپ کا ماضی یاد دلاتے ہیں، چھوٹی سی بات پر آپ کو آپ کا ماضی یاد دلاتے ہیں اور آپ اس ماضی کو سوچ کر جو آپ حال میں ہوتے ہیں آپ وہ بھی نہیں رہتے، ٹھیک ہے. آپ اس ماضی کو سوچ کر اتنا زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اب میرا ماضی یہ ہو گیا ہے تو حال میں بھی یہی ہوگا میرے ساتھ. اب اسی کی ٹینشن میں گزر جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ماضی کو بھولنا چاہتے ہیں، اپنا پاسٹ جو ہے وہ سارا ایک حساب سے بند کر دینا چاہتے ہیں، اس فائل کو، اس کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. لیکن جو ہماری سوسائٹی ہوتی ہے، ہمارا معاشرہ، ہمارے ریلیٹیوز، ہمارے فیملی ممبرس، ہمارے دوست احباب جتنے بھی لوگ ہیں، وہ بار بار ہمیں اس چیز کا ریئلائز کرواتے ہیں کہ ہاں تم نے یہ غلطی کی تھی، تمہارا ماضی یہ ہے، تم یہ ہو، ٹھیک ہے. وہ جب آپ کو یہ چیزیں یاد دلاتے ہیں نا آپ آبویسلی جو ہے نا وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کوئی اور چیز آپ کے لیے اور ضروری نہیں ہوتی آپ کو ڈپریشن میں لے کے جانے کے لیے، یہ کافی ہوتا ہے آپ کے ڈپریشن کے لیے، ٹھیک ہے. تو ان لوگوں سے دور رہیں جو بار بار آپ کو آپ کا ماضی یاد دلاتے ہیں. اگر آپ کے پاس آس پاس ارد گرد کوئی ایسا ہے بھی جو آپ کو بات بات پہ اس طرح ٹارچر کرتا ہے یا آپ کو کمنٹ دیتا ہے آپ کے ماضی پر، تو آپ اس کو جو ہے وہ اوائڈ کریں، اگنور کر دیں. آپ سمجھیں کہ یہ بات میں نے سنی ہی نہیں، آپ کہتے ہیں کہ کوئی فضول بول رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کو جتنا زیادہ اوائڈ کر سکتے ہیں اوائڈ کریں، اگنور کریں. غصہ بھی آتا ہے سن کے کہ یہ بندہ یار میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، یہ بندہ مجھے ایسے بات کر رہا ہے، ایسے کر رہا ہے. تو اس ٹائم پہ کیا کریں، اس ٹائم پہ کہیں یا اللہ مجھے صبر دے، یا اللہ مجھے صبر دے دے،
میرا دل کو سکون دے دے. آپ کے دل کو سکون بھی آ جائے گا، آپ کو صبر بھی آ جائے گا، لوگوں کی باتیں بھی آپ پر اثر انداز نہیں ہوگی، اور آپ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پازیٹیو لائف کی طرف آتے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ 5 اسٹیپس تھے. ان 5 اسٹیپس سے آپ ڈپریشن سے بہت جلدی نکل سکتے ہیں اگر آپ ان پہ امپلیمنٹ کریں گے. آج کل کی جو جنریشن ہے وہ اسلام کو اتنا فوکس نہیں کر رہی ہے، وہ فوکس کر رہی ہے دنیا کو، دنیاوی چیزوں کو. اگر آپ کی جاب میں بھی مسئلہ آ رہا ہے نا، آپ کی جاب نہیں لگ رہی یا آپ بے روزگار ہو چکے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا حربہ استعمال کریں جس سے ہمارے پاس پیسے آ جائیں، جس سے ہمارے پاس زیادہ صحیح رقم آ جائے، ہم اپنی ضروریات زندگی بھی پوری کر سکیں، عیش و عشرت بھی کر سکیں. تو وہ یہاں نہیں آتے کہ اللہ کی راہ میں آئیں، اللہ سے مانگیں. وہ کرتے ہیں پہلے تو جاب وغیرہ کی تلاش کرتے ہیں. جب بے روزگاری بڑھ جاتی ہے تو لوگ نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر قتل ہوتے ہیں، پھر چوریاں ہوتی ہیں، پھر اس طرح کی ڈکیتیاں وغیرہ ہوتی ہیں. تو یہ دین پر فوکس نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ان پوائنٹس پر امپلیمنٹ جب آپ کریں گے نا، ایک تو آپ کا یقین اللہ پر بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، آپ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیا کریں گے. آپ کو یہ پریشانیاں مصیبتیں نہیں لگیں گی. یہ نہ پریشانی آپ کے لیے پریشانی ہوگی، نہ مصیبت آپ کے لیے مصیبت ہوگی جب آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں گے. کیونکہ پریشانی اور مصیبت اگر آپ کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر یہ چیزیں آپ کو اللہ کی طرف لے جاتی ہیں تو وہ ایک آزمائش ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو آزماتا ہے جن کو وہ چن لیتا ہے. ٹھیک ہے، ہر کوئی نہیں آزمایا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، صرف وہ لوگ آزمائے جاتے ہیں جن کو اللہ پاک چن لیتا ہے. تو کوشش کریں کہ اللہ پر یقین بڑھا دیں اپنا، اور جس ذات نے آپ کو پیدا کیا ہے اور جس کی طرف ہم نے لوٹ کر چلے جانا ہے، تو وہ ذات ہمارے ساتھ برا کیسے کر سکتی ہے، ہمارے فیصلے کو غلط کیسے کر سکتی ہے. وہ ہمیشہ بہترین فیصلہ کرے گی ہمارے لیے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، پروردگار ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو جب ہم ادھر سے آ رہے ہیں، اللہ کے ہاں سے ہی آ رہے ہیں نا، تو اس نے ہمارا مقدر نصیب لکھ کے ایک فائل بند کر کے ہمارے ساتھ دے دی ہوئی کہ جاؤ یہ تمہارا نصیب ہے، تم جاؤ لے جاؤ. ہاں، اگر تم اس کو بدلنے کے لیے مجھ سے دعا کرو گے تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. اللہ پر یقین رکھیں اور اپنے پاسٹ کو بھولنے کی کوشش کریں. اور دوسری بات یہ کہ نماز وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں اور اپنی دعا بڑھا دیں. ٹھیک ہے، اور ان لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو بار بار آپ کے ماضی یاد دلاتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ڈپریشن سے بھی نکل آئیں گے. اور آئندہ کے لیے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، آپ اللہ پر یقین رکھ کر اس معاملے کو وہاں پہ ہی سارٹ آؤٹ کر لیں گے، ختم کر لیں گے. اچھا، ان پوائنٹس پر اب آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ ایک ہفتہ صرف 7 دن، ہفتے میں 7 دن گن کے آپ 7 دن پر امپلیمنٹ کریں. امپلیمنٹ کرنے کے بعد آپ کے لائف میں جو چینجز آئیں گے آپ کمنٹ میں ان کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا مجھے. آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی لائف جو ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو جائے گی. اپنے آپ کو گروم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ڈپریشن سے باہر نکالنے کے لیے، کامیاب انسان بنانے کے لیے آپ ان پوائنٹس پر ضرور عمل کریے گا. ٹھیک ہے، اور اس کا فیڈ بیک بھی مجھے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور جو ویورز میرے چینل پر نئے آئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا، کائنڈلی وہ بھی سبسکرائب کر لیں. اور میری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی بہت سی دعائیں کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.